ٹی ایل پی کے امیر سعد حسین رضوی، بہت سارے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یزید کی حمایت کی ہے، اور کچھ لوگ ان کو یزیدی بھی کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ سنیں، اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سعد حسین رضوی صاحب کی، جو میری پوڈ کاسٹ کا ایک حصہ تھی۔ میں اس کے بارے میں وضاحت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی سب سے بڑی وضاحت ہے کہ میں نے ہمیشہ امن کی کوشش کی ہے، ہمیشہ اپنے ملک کی رواداری، محبت، مذہبی بھائی چارے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی ایسا فرقہ واریت والا معاملہ ہو، لیکن یہ سڈنلی ایسا معاملہ ہوا ہے جس پہ وضاحت دینا بڑی ضروری ہے۔ سب سے پہلے میرا جو سعد حسین رضوی صاحب سے پوڈ کاسٹ کرنے کا ارادہ تھا وہ کافی پہلے کا تھا۔ میں نے بہت سارے اکابرین سے کیا ہے، جن میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ مولانا طارق میر صاحب سے کیا ہے، عبدالواحد قریشی صاحب سے کیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کیا ہے۔ سب سے میرا پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں مذہبی رواداری کے لیے کام کروں۔ میں ایک اچھی خاصی خانقاہ کا سجادہ نشین ہوں، ورنہ مجھے یہ اینکرنگ کرنے کا کوئی اتنا خاصا شوق نہیں تھا۔ سعد حسین رضوی صاحب ایک اچھے پلیٹ فارم، ایک بڑے پلیٹ فارم کے رہنما بھی ہیں، اور ان کا ظاہر بات ہے لوگ ماننے والے بھی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بھی پوڈ کاسٹ کی جائے، کیونکہ جو دن تھا وہ ایام حضرت امام حسین علیہ السلام تھا، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوالات کروں۔ باقی کیونکہ میں پی ٹی آئی کا ووٹر بھی رہا ہوں، تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ چلیں عمران خان صاحب کے جو پی ٹی آئی والے اعتراضات کرتے ہیں، خصوصاً انہی کی زبان میں، پی ٹی آئی والوں کی زبان میں ہی ساتھ کیے جائیں، تاکہ ان کی جو وضاحت ہے وہ ان کی جانب سے ہو جائے۔ اسی دوران میں نے یہ جب پوڈ کاسٹ اپلوڈ کی تقریباً 6:15 بجے کے قریب، تو میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ مختلف جگہ پہ جو 17 منٹ کے کلپس ہیں وہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، جن میں جو یزید والی جو ویڈیو ہے وہ بھی ریلیز کر دی گئی ہے۔ تو میں نے کیونکہ ریلیز یزید والا جو بیچ میں سے کلپ تھا وہ اس لیے کاٹ دیا گیا کہ یہ کنٹروورسی بنے گی، معاملات خراب ہوں گے، ملک کا امن داؤ پہ لگے گا، یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں محبت جو امن آشتی ہے اس کو نقصان پہنچے۔ تو لیکن سعد حسین صاحب کا اپنا موقف تھا، انہوں نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ میں نے وہ جو مین پوڈ کاسٹ اس میں سے کٹ آف کر دیا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ کلپ جو ہے مختلف یوٹیوب چینل پہ موبائل سے ریکارڈ کر کے لگا دیا گیا ہے، مختلف لیکس کر دی گئی ہیں، تو میں نے یہ سمجھا کہ بامر مجبوری، کیونکہ لوگوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ اپنے والا جو کلپ ہے وہ ہمیں بھیجیں۔ جب میں نے بھیجا وہ چند ہی گھنٹے میں وہ اتنا زیادہ وائرل ہو گیا کہ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی کنٹروورسی بنے گی۔ تو اس حوالے سے میں یہ وضاحت دے دوں، میری الحمدللہ کوئی اس میں بدنیتی نہیں تھی، اللہ کے فضل سے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میری کوئی اس میں بدنیتی نہیں تھی، کوئی کسی کے ساتھ میری جانبداری نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی رغبت، کوئی اناد، کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی تحریک لبیک کے ساتھ میرا کوئی تنازع ہے۔ الحمدللہ ہماری اپنی جماعت ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یزید پہ ان کا موقف ہے، میں ظاہر بات اس پہ اختلاف کرتا ہوں، میں تو یزید کو لعین اعظم سمجھتا ہوں، اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور یہ میرا ذاتی موقف نہیں ہے، میرے استانے پورے کا موقف ہے، ہم سادات ساروں کا یہ موقف ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ وضاحت دیتا چلوں، بالکل بھی میرا کوئی بدنیتی پہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ پہلے تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے وائرل کی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس ویڈیو کو وائرل کیا، اور پھر میں امر مجبوری، میری یہ مجبوری بن گئی تھی کہ میں اس ویڈیو کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا، جو کہ میں نے کٹ آف کی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وضاحتی پیغام سن لیا، تو کیا آپ کہنا چاہیں گے سعد حسین رضوی کے بارے میں کہ کیا انہوں نے یزید کی سپورٹ کی ہے، یزید کی حمایت کی ہے کہ نہیں؟ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔